بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بارے سناؤں گا۔ آج سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو لکھا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی نسب، حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت اور مقام مرتبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیلہ بن رب کی بطن سے پیدا ہوا۔ آپ علیہ السلام اتنے خوبصورت، حسن جمال اور صبر وفو درگزر تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو اپنے نبی منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام فائز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 26 مکان پر فرمایا کہ پوری ایک سورت آپ علیہ السلام کی نام سے نازل فرمایا۔ آپ علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جن کا پوری واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے واقعہ اس نے قصہ بہترین واقعہ کے نام سے تعبیر فرمایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرح یہ قرآن وحی کر کے آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہا ہوں جب اس سے پہلے یقین آپ اس واقعہ سے بے خبر تھا۔ حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابہ کرام نے آپ سے کوئی بہترین واقعہ سنانے کی درخواست تو اللہ جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق یہ حدیث نازل فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو زیادہ پرہیزگار رہو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم یہ نہیں پوچھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم خاندان شرافت کے متعلق پوچھ رہے؟ خاندان کی شرافت ابتدا سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹا، پیغمبر حضرت اسحاق کے پوتا، حضرت پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پر پوتا ہے۔ وضاحت: حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بہتر واقعہ اس سے کہا گیا ہے۔ اس میں بہت سی نصیحت ایک ہی جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اپنے نوعیت کے اعتبار سے عجیب، زمانے کے عروج زوال سے ایک یادگاری۔ اس واقعہ میں غلامی سے بادشاہی، قید سے آزاد، قوت، ایمان، استقامت، صبر، نفس پاک دامنی، امانت دریافت، رحم و کرم، عفو درگزر، تبلیغ، تقویٰ، روایات، مراد جیسی عظیم صفات، کامل اخلاق فاصلہ کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ قوموں کی بنتے بگڑنے کا، گرنے اور بڑھنے، ایک ایسی تصویر جو کسی حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی 11 بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ نے بچپنی میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے سورج سے چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ آپ نے اپنے یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چھوٹے ہوئے بیٹیوں کو خواب سننے تو فوری سمجھ گیا کہ اللہ اس بیٹے کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائے، یہ خواب اپنے سوتیلی بھائیوں سے ذکر نہ کر سکتے ہو۔ تمہاری بھائی شیطان کی بگڑنے پر آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھ کر تمہاری اوپر ان کے لیے نقصان ہوگا۔ یاد کیجئے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ذکر کیا، اے ابا جان، میں تو خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے میری بیٹی، اپنے خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں ایسی نہ ہو وہ تمہاری ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔
या बेशक शैतान इंसान का कुली दुश्मन है, और यकीन तुम्हारी परवरदिगार तुम्हें आला मकाम अता फरमाएगा और तुम्हें बातों का ताना तक पहुँचा ख्वाबों की ताबीर भी सिखाएगा। तुम और आल याकूब अपनी नेमत इस तरह पूरी फरमाएंगे जैसी इसने इससे पहले तुम्हारी पर दादा यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी भरपूर नेमत अता फरमाया। यकीन तुम्हारी रब खूब जानने वाले बड़े हिकमत वाला है। भाइयों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाब सुनने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनमें नबी बनने की आसार देखा, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली भाइयों को यह मोहब्बत बर्दाश्त ना हुआ। वो असद की आग जल कर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की साजिश करने लगा। सौतेली भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप की निगाहों से उजले करने का फैसला कर लिया। आपस में यह मशवरा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालेंगे या दूर किसी ऐसे जगह छोड़ देंगे जहां से वापस ना आ सके। ऐसी करने से वालिद मोहतरम को मुकम्मल तवज्जो हमारी तरह हो जाएंगे। एक भाई ने कहा, उन्हें जान से मारना बेहतर नहीं है, अलबत्ता किसी गहरी कुआं में डाल दोगे ताकि कोई राह चलते मुसाफिर इसे लेकर किसी दूसरे मुल्क ले जाए। इस तरह तुम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी छुटकारा हासिल करोगे और अपने बाप से तवज्जो को भी पालोगे। सबसे इसने राय इत्तेफाक किया और इसे अमल जामा पहनने के लिए कोशिश शुरू किया। जब उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से आपस में कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम इसका भाई बेन्यामीन हमारी बाप को हम सबसे ज़्यादा प्यार है, हालांकि हम एक ताकतवर जमात, यकीन हमारी अब्बा जान तो वाज़े गलत पर है, लिहाजा तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे, इसे किसी को मालूम जगह फेंक दोगे ताकि तुम्हारी वालिद मोहब्बत का रुख तुम्हारी तरह हो जाए। इसके बाद तुम नेक बन जाना। उन भाइयों में से एक ने कहा, तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करो बल्कि इसे किसी गैर आबाद कुएं की गहरी में डाल दे ताकि इसे कोई आता जाता काफिला उठकर ले जाए। अगर तुम्हें कुछ करना है तो करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतों का बीमारी में से एक बीमारी तुम्हारी अंदर सरायत गिर गया और वो असद बोग्स बीमारी जो दीन को सिफा कर देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली भाइयों इस कोशिश में था कि किसी न किसी तरह अपने इस भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर जाएंगे, किसी गहरे कुआं में फेंक देंगे ताकि कोई मुसाफिर उन्हें उठाकर ले जाए। एक दिन तो अपने वालिद मोहतरम के पास आया, वो अपने हमदर्द यकीन दिलाते हुए कहने लगा, अब्बा जान, आपका यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम इत्तेफाक करेंगे। दुनिया भाइयों से ज़्यादा का सच्चा खैर ख्वाह कौन हो सकता है। कल हम सैर व तफरीह के लिए जा रहा है, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारी साथ भेज दे ताकि हम सब भाई मिलकर खाए पिए खेले। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कदश ज़ाहिर किया, ये अभी छोटी है, कहीं ऐसी ना हो तुम खेल कूद में मसरूफ़ हो जाए, उन्हें बेरिया कहा जाए। लेकिन भाइयों ने अपने वालिद मोहतरम को यूसुफ की तहफ़्फ़ुज़ पूरी यकीन दिलाते आखिरकार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाने की इजाज़त दिया। फरमाए इलाही, इस फैसले के बाद उन्होंने भाइयों ने अपने बाप से जाकर कहा, अब्बा जान, आखिर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे हम पर इत्तेफाक क्यों नहीं करता है, हालांकि हम तो यकीन इसकी खैर ख्वाह है। कल आप इसे ज़रूर हमारी साथ तो भेज देंगे और खूब खाए पिए और खेले, इसकी हिफाजत हम जिम्मेदारी है। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी इसे ले जाने मुझे सख्त सदमा देगा और मुझे यह भी डर है कि तुम्हारी गफलत की वजह से उसे
اسے بھیڑیا نہ کہا جائے۔ انہوں بھائیوں نے جواب دیا، ہم جیسی طاقتور جماعت موجود ہے، ہم میں اگر اسے بھیڑیا بھی کہا جائے تو ہم پھر بڑے بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر چلا تو پڑا۔ جیسی ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اجلا ہوا، آپ کو مختلف اندازوں پریشانی کرنے لگا۔ آخرکار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ کو ایک گہری کنواں میں پھینک دیا۔ جیسی کہ آپ کو کنواں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیا کہ فوراً جبرائیل حکم دیا کہ گہری کنواں میں ڈال۔ اللہ رب العزت کی وحی فرمائے ہوئے، اب پریشان نہ ہو، آپ جیسی مصیبت میں ابھی گرفتار ہو، آپ جلدی اللہ تعالیٰ آپ کو اس نجات دلائے گا اور آپ کو ایسی اعلیٰ مکان فائز فرمائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑا ہوں گے اور آپ انہیں ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے۔ اس حالت میں وہ جاننا ہی نہ فرمائے۔ اس طرح اصرار کر کے پھر وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے چلا اور سب نے مل کر یہ طے کر لیا، اسے غیر آباد گہرا کنواں کی تہہ میں پھینک دیں گے۔ تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی تو وہی کی طرح یقین وہ وقت آئے گا، آپ انہیں اپنی بھائی اس واقعہ کے خیر اسے حال دے کر وہ جانے گا۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کپڑا اتار کر کنواں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کا فکر ہوا کہ ہم اپنے والد کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف ہیلا بانے سوچنے لگا، آخر یہ طے پایا کہ سب یک زبان ہو کر کہا کہ یوسف علیہ السلام بھیڑیا کہا گیا۔ بطور ثبوت انہیں ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کرتا کو آلودہ کیا، پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اپنے طے شدہ منصوبہ کی تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کیا، اور بھائی اشک کے بعد اپنے باپ کو پاس روتے ہوئے آیا اور کہنے لگا، اے ابا جان، ہم نے آپس میں تو ڈوڑ کا مقابلہ کرنے لگا تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ پس اسے بھیڑیا نے کہا، آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا، اگر چاہے ہم باکر سچ ہی ہو۔ یوسف علیہ السلام قمیص چھوٹا کھول کر لگایا۔ یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی تو مجھے اجازت دیجیے نئے بلاگ کے ساتھ، میں رحمت اللہ عمر بلوچ۔ اچھا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔